السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں مولانا انظر شاہ قاسمی بنگلور والے کی ویڈیو پر۔ اصل میں ان کا ایک پرانا ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں اور بہت ہی ورغل سبجیکٹ کے اندر انہوں نے کچھ خطاب دیا تھا جماعت والوں کے خلاف، اور جماعت والوں کو بہت ڈانٹا تھا انہوں نے، اور بہت ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے جو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھے۔ البتہ وہ بہت پرانا بیان تھا، لیکن کسی یوٹیوبر نے اس کو مولانا صادق کے خلاف بنا دیا۔ اس کا جو آئیکن جو آتا ہے وہ آئیکن اس طرح سے بنا دیا کہ دیکھنے والا یہ محسوس کر رہا ہے کہ مولانا انظر شاہ قاسمی نے مولانا سعد دامت برکاتہم کے خلاف کیا دیا ہے، بیان دیا ہے۔ ادھر پر مولانا سعد کا فوٹو لگا دیا، ادھر مولانا انظر شاہ قاسمی کا فوٹو لگا دیا، اور ایک امت کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے جیسا کہ دیکھنے والا جب یوٹیوب جب چالو کرے گا اس کو دیکھنے والے کو یہی فیل ہوگا اور اس کی مینٹلٹی یہی بنے گی کہ مولانا انظر شاہ قاسمی نے یہ بیان مولانا سعد کے خلاف دیا ہے، حالانکہ وہ بیان بہت پرانا ہے، وہ مولانا سعد کے خلاف بالکل نہیں۔ آئیے پہلے اس بیان کو سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج کا چور، آج کے اچکے، آج کے بدماش، آج کے جرو کے غلام، آج کے حرام خور جماعت کا لیبل لگا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگا رہے ہیں اور بیجا باتیں ان پر گھڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، اے الیاس، کیا تم نے چھلے کو وقت کا وقت اہم ترین فریضہ قرار دیا تھا؟ کیا تم نے چھلے کو اور 4 مہینے کو اور سال پر جہاد کے فضائل لگائے تھے؟ کیا تم نے اس مسجد میں، جس مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، مسجد نبوی کا نمونہ بنایا تھا؟ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے، ان کے تقوی کو دیکھا جائے، ان کی پرہیزگاری کو دیکھا جائے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آج کے یہ پترولی حرام خور چور اچک کے صرف اپنی چوری پر، اپنی بےمانی کو چھپانے کے لیے جماعت کا لیبل لگا کر جس طریقے سے بریلویوں نے اولیاء کو پیغمبر تک ملایا، پیغمبر کو فرشتوں سے ملایا، فرشتوں کو خدا سے ملایا، انہوں نے اپنے اکابرین کو وہ نبیوں سے، صحابہ سے ملایا، صحابہ کو نبی سے ملایا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ نبیوں والا کام، رسولوں والا کام، جہاد کا فریضہ، یہ رہتے ہوئے کسی کام کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کو پوچھتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھی تمہارا وقت لگا جماعت میں؟ نہیں لگا، تیرا ایمان نہیں بنیا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ 4 مہینہ نہیں گئے، جو لوگ چلا نہیں گئے، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر فاروق بھی تھے۔ کمینے تو حضرت ابو بکر کو جانبی کہتا ہے۔ اس جملے سے یہ ترتیب، یہ نظام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضع کردہ تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس حیت کے ساتھ نبی نے دعوت کے کام میں وسعت دی تھی، جیسے مدرسے کو وسعت دی، جیسے مسجد کو وسعت دی، جیسے لباس میں وسعت دی، جیسے ٹوپی میں وسعت دی، دعوت کے کام میں نبی نے وسعت دی۔ امام خطبہ دیتا ہے، دعوت کا کام ہے، مفسر تفسیر کرتا ہے، دعوت کا کام ہے، بخاری لکھتا ہے، دعوت کا کام ہے، آٹو والا میٹر صحیح رکھتا ہے، دعوت کا کام ہے، درزی کپڑا صحیح کاٹتا ہے، دعوت کا کام ہے، مستری سیمنٹ نہیں مارتا، دعوت کا کام ہے، زبان سے نبی کے بول جھڑتے ہیں، دعوت کا کام ہے۔ نبی نے دعوت کے کام کو زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ وسعت دی ہے۔ اگر کوئی اس وسعت کو سمیٹ کر، لمیٹڈ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چلا، یہ نظام جو مولانا الیاس صاحب نے وضع کیا تھا، اسی میں بھلائی ہے، یہ کشتی نوح ہے، اسی میں نجات ہے، میرے اللہ کی قسم قیامت کے دن حضرت مولانا الیاس صاحب خود اس کے منہ پر تھوکیں گے جو انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ بتاؤ ان کے ملفوظات کے اندر، ان کی تقریر کے اندر یہ بات۔ تو دوستو، یہ تھے مولانا انظر شاہ قاسمی، بہت ہی بے باک اور بہت ہی
شدید اور سخت کلمات کے ساتھ یہ خطاب فرماتے ہیں. بہت ہی جذباتی آدمی ہیں اور انہی جذبات کی وجہ سے ان کو میں کیا کہوں جیل کی ہوا کھانی پڑی. بہرحال مولانا انظر شاہ قاسمی نے جو جملے کہے ہیں ان جملوں سے تو میں اتفاق نہیں رکھتا اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بیان سناؤں، اس لیے کہ اس میں انہوں نے جو جملے استعمال کیے ہیں یہ بہت ہی بے تکے جملے تھے. اس طرح کے جملے ایک عالم دین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے جب وہ مجمع میں بیان کر رہا ہوں. بہرحال لیکن اصل میسج میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جس یوٹیوبر نے یہ اس بیان کو مولانا سعد کے خلاف بنا کر جو پیش کیا ہے اور پوری امت مسلمہ کو ایک دھوکہ دیا ہے، یہ بہت ہی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت کی ہے. یہ بیان مولانا سعد کے خلاف بالکل نہیں ہے. اصل میں مولانا سعد صاحب کی دشمنی کے اندر کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ شریعت کی حدود کو پار کر رہے ہیں. اختلاف کے درجے میں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اختلاف کو عداوت تک لے گئے اور عداوت سے یہ شریعت کی حدود کو کراس کر گئے. دیکھو کتنا بھی خطرناک اختلاف کیوں نہ ہو، ہماری ذات سے ہم کو شریعت کی کوئی بھی حد ہمیں پار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے احادیث کے بیشتر احادیث کے اندر آتا ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ایک بخاری شریف کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی بازار تشریف لے گئے، ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر جو گیہوں جو تھے وہ گیلے تھے اور اوپر سوکھے رکھے ہوئے تھے. تو پوچھا بھئی کیا بات ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو صحابی نے فرمایا اصابتہ السماء، کہ اللہ کے نبی کل رات میں شبنم گری یا تھوڑی بارش گری، اس لیے بارش کا پانی اس کو لگ گیا، یہ گیلی ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ بھئی تو نے اس گیلی گیہوں کو اوپر کیوں نہیں ڈال دیا تاکہ آنے والا دیکھ لیتا اور دیکھ کر سودا کرتا، گیلا ہے سوکھا ہے. پھر اللہ کے نبی نے جاتے وقت فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے دھوکہ دینے والوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے. تو یہ بھی تو ایک دھوکہ ہوا نا. ایک بیان مولانا انظر شاہ قاسمی کا جو مولانا سعد کے خلاف نہیں ہے، ہم اس کو مولانا سعد کے خلاف پیش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مولانا الیاس گھمن کے کچھ بیانات آ رہے ہیں، اس بیانات کے اندر مولانا الیاس گھمن کا موضوع کچھ اور ہے، اس کو ٹرم کر کے کٹ کر کے اس کی کلپنگ کر کے مولانا سعد کا فوٹو لگا کر اس طرح سے امت کے اندر ایک دھوکہ اور مغالطہ دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے مولانا سعد کے خلاف کہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ جو ایڈیٹنگ کا جو زمانہ ہے، دھوکے کا جو زمانہ ہے، لوگوں کو الو بنانے کا جو زمانہ ہے، یہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے. میں عوام کو خاص طور سے کہوں گا کہ جو فتین لوگ جو یوٹیوبر بن کر بیٹھے ہیں اور اس طرح سے غلط باتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور جو تلبیس کا جو کام کرتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک کام ہے. جو عام عوام ہوتی ہے ان کی مینٹلٹی بدل جاتی ہے. وہ جب اس کو سنیں گے ان کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ بھئی یہ بات مولانا سعد کے خلاف ہی کہی گئی. میں مولانا سعد کی تخصیص نہیں کرتا اور کسی کے بھی خلاف، میرے خلاف کوئی کچھ بات چلا دے، کوئی آپ کے خلاف کوئی بات چلا دے، آپ کی باتوں کے بیچ میں کہ ایک دو جملے ایک دو ورڈز کو کٹ کر کے نکال دے اور اس کو پھر وہ کسی اور کی بات سے اس کو ملا دے اور یہ کہے کہ فلاں بندہ فلاں بندے کے خلاف کہہ رہا ہے یا ہم فلاں بندے کے خلاف کہہ رہے ہیں. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو یوٹیوبر جو لوگ ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو شرم کرنا چاہیے، ان کو غیرت، ان کے اندر تھوڑی بھی اگر غیرت ہوگی تو ان کو اپنی غیرت سے کام لینا چاہیے. اس طرح کی حرکتیں بند کر دینی چاہیے. اور جبکہ میں نے ابھی متنبع کر دیا ہے تو یہ جو ویڈیو جو چل رہا ہے، اگر اس ویڈیو کا بنانے والا اگر میرے اس بیان کو، میرے اس بات کو، میرے اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہا ہے تو میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی تو بھی اللہ کا بندہ ہے، اچھا کام کر، اچھی باتیں لوگوں میں دے، لوگ تجھے پسند کریں گے. یہ کیا تو بے تکی باتیں کلپنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اب تو خود جانتا ہے، بنانے والا خود جانتا ہے بھائی یہ جو بات ہے یہ بات مولانا سعد کے خلاف نہیں ہے. وہ جو بات جو مولانا انظر شاہ قاسمی نے جو کہی ہیں یہ مولانا سعد کے خلاف نہیں ہے، بس اس کو ایک بنا دیا ہے اس طرح سے اور لوگوں کو ایک خود کو بھی دھوکہ دیا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دیا ہے. تو دوستو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اگر آپ یوٹیوب چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں تو آپ بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اور جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہے آپ ان کو تلقین کریں، تاکید کریں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. امت کو جوڑنے کا کام کریں، امت کو توڑنے کا کام نہ کریں. آج دیکھیے یہ شورا امارت کا جو مسئلہ چل رہا ہے، سارے علماء اکرام کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کچھ لوگ ہیں یہ عوام کو بھڑکا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں، عوام کو بھڑکا رہے، عوام کے خلاف، عوام کی ایسی ایک مینٹلٹی بنا رہے ہیں کہ وہ مولانا سعد صاحب مسلمان ہے ہی نہیں.
मौलाना साहब मुसलमान और जो हमारे से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुसलमान है ही नहीं, ये इस्लाम से खारिज है। इस तरह से ये एक लोगों की मेंटलिटी बनाना चाहता है। असल में ये उसकी ख़ुद की मेंटलिटी होती है, ये उसका ख़ुद का माइंड होता है और ये अपने माइंड को सारी दुनिया के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो ज़रूरी नहीं भाई आज मेरी कुछ राय तो आपकी वही राय हो। भाई आपको अगर किसी से इख्तिलाफ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके इख्तिलाफ़ से सारे लोग मुत्तफ़िक हो जाए और सब लोग एग्री हो जाए, एक्सेप्ट कर ले भाई आपको जो इख्तिलाफ़ वो इख्तिलाफ़ हमको भी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं उनकी मेंटलिटी मैच हो जाती है। अलमरउ यक़ीसु अला नफ़्सी, कि आदमी अपने आप पर लोगों को क़ियास करता है। तो कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है भाई हाँ भाई फ़ला आदमी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि वो ख़ुद गलत था, इसने उससे एग्री किया, ये ख़ुद गलत हो गया। तो हमको इस तरह की हरकतें नहीं करना है। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसी बातों पर, ऐसी क्लिपिंग पर, ऐसे वीडियो पर बिल्कुल भरोसा ना करे, अल्लाह से डरते रहे, गलत बात उम्मत के अंदर ना पहुँचाए। अल्लाह ताला फरमाते अलफ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फ़ितना फैलाना ये कत्ल करने से ख़तरनाक। आप किसी को आप गोली मार कर उड़ा दो, जहर देकर ख़त्म कर दो, उसके गले के अंदर फंदा डालकर उसको मार डालो, ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह उम्मत के अंदर फ़ितना फैलाना है। अल्लाह ताला हमको, हम तमाम को सारे फितनों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।